بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب کی بیوی کون تھی؟ ایک ایسی عورت جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں نہیں بلکہ صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں سوال بن جاتے ہیں۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جو مال و دولت رکھتی تھی، حسب و نسب کی مالک تھی، لیکن دل میں حسد، نفرت اور تکبر کا زہر پالے ہوئے تھی۔ اس نے سچ کو جھٹلایا، حق کا مذاق اڑایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نفرت کا ہر ہتھیار استعمال کیا۔ ایسی عورت جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اسے نام سے نہیں صفات سے یاد کیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے۔ یہ ہے ام جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون تھی، اس کا کردار کیا تھا اور اس کا عبرتناک انجام کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کی سچائی، امانت داری، نرم مزاجی کی گواہی لوگ اعلان نبوت سے پہلے ہی دیتے تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا اور باطل کے نظام کو للکارا، تو مکہ کے وہی لوگ اور وہی سرداران جو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، سازشیں کیں، اسلام کو اپنی مکاری اور چال بازوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انہی اسلام دشمنوں میں ایک نام ام جمیل کا ہے۔ ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک طاقتور قبیلے اور معزز قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ حرب بن امیہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن تھا، اس لیے لوگ اسے اورا بھی کہتے تھے۔ ام جمیل کی شادی ابو لہب سے ہوئی، جو رشتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ ابو لہب نے خوب دولت کمائی تھی اور اس کی دولت نے ام جمیل کو بہت فخر اور عیش و آرام دیا تھا، اور ام جمیل نے مکہ میں اپنے مقاصد کو بلند کرنے کے لیے دولت کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ لہٰذا دولت، طاقت اور نسب کے معاملے میں ام جمیل اعلیٰ مقام پر تھی۔ ام جمیل جوانی میں بہت متکبر تھی۔ چونکہ وہ ایک رئیس گھرانے کی بیٹی تھی، اس لیے اس کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھنے کی فطرت تھی اور مزاج میں غرور و تکبر بھی تھا۔ چونکہ وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اسے زبان، قبیلے کی روایات اور آداب کی تربیت دی گئی تھی۔ ام جمیل کی ایک خاص پہچان اس کی تیز زبان بھی تھی، جس سے وہ دوسروں کی عزت اچھالنا اور افواہیں پھیلانے میں خوب ماہر تھی۔ پھر ایک دن مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے سب کچھ بدلنے والا تھا، یعنی اسلام کا آغاز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان پر جو دین و شریعت نازل ہوئی ہے اسی میں ہدایت ہے۔ ام جمیل نے جب یہ خبر سنی تو وہ بکھلا اٹھی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نسب کو اچھی طرح جانتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ وہ بنو امیہ سے بھی زیادہ عزت دار اور معزز خاندان تھا، لیکن ام جمیل کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر لوگ چلنے لگے تو عرب کی حکمرانی بدل جائے گی اور قریش کے بڑے بڑے سردار اور ان کے قبیلے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے اور اس کے خاندان کا غرور و تکبر ملیا میٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرتبے کے لیے ایک خطرہ سمجھا۔ یہ اس کے لیے سچائی اور حق کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کا مسئلہ تھا۔ لہٰذا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیا
تو جمیل ایک باولے کتے کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگی۔ یہ عورت رات کی تاریکی میں نبی پاک کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت مسجد حرام کی جانب جائیں گے تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو جمیل مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ جہاں بھی کہیں اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آواز سنتی، یہ عورت وہاں جا کر فوراً لوگوں کے دلوں میں زہر گھولنے لگتی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور پاگل ہونے کا الزام لگاتی اور قریش کے لوگوں کو بھڑکاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قبیلوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلا کرتی اور عورتوں میں بیٹھ کر آپ کی کردار کشی کرتی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 1 یا 2 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی اور طعنہ دیتے ہوئے بولی، اے محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت نازل کی کہ قسم ہے اس دن کی روشنی کی اور رات کی کہ جب وہ سکون پکڑے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ جمیل اور اس کا شوہر ابو لہب کی بغض اور کینہ، اسلام دشمنی جب حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کی کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو چکا ہے۔ نہ اس کا مال اسے فائدہ دے گا اور نہ جو کچھ وہ کماتا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔ اس کی بیوی جو لکڑی کا بوجھ اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں ریشے کیا ایک رسہ ہوگا۔ جمیل نے جب اس وحی کو سنا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ اس قدر تلملا اٹھی گویا کسی نے اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور گلیوں میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ راستے میں وہ چیخ چیخ کر کہتی جاتی تھی کہ ہم نے اس شخص کا انکار کر دیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے نفرت کرتے ہیں۔ اس وقت نبی اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر علیہ السلام آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب حضرت ابو بکر علیہ السلام نے جمیل کو آتے دیکھا تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، بد زبان عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ آپ پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جمیل قریب آئی لیکن وہ حضور کو دیکھ نہ پائی، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے جب نبی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور منکرین کے درمیان پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پر بالکل یہی ہوا۔ جمیل نے حضرت ابو بکر سے سوال کیا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری توہین کی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے ساتھی نے تمہارا مذاق نہیں بنایا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ ابو لہب اور جمیل کی حجب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی تھی۔ جمیل کی سب سے بڑی حریص حضرت خدیجہ تھیں، جو پیغمبر اسلام کی بیوی تھیں۔ جمیل ان سے بے حد حسد کرتی تھی، کیونکہ وہ مکہ کی سب سے عزت دار عورت تھی اور پیغمبر کی مضبوط ترین بیوی تھی۔ جمیل اکثر ان کا مذاق اڑاتی تھی، مکہ کی عورتوں کو ان کے خلاف اکسایا کرتی تھی، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتی، لیکن حضرت خدیجہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ان کا رجحان جمیل کی نفرت سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ جمیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں خوف پیدا کر کے اسلام کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی زہر آلود باتیں مکہ کی گلیوں اور گھروں کے صحنوں اور خانہ کعبہ میں گونجتی تھیں۔ وہ صرف ایک اسلام دشمن نہیں تھی بلکہ خوف کی علامت بن چکی تھی۔ جمیل اور ابو لہب نے ہر ممکن کوشش کر کے اسلام کو روکنا چاہا، لیکن اللہ کی طاقت اور حق سب پر بھاری تھا۔ جمیل اور ابو لہب نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے
ان کی نفرت اور ظلم کے باوجود اسلام کا پھیلاؤ روکنا ناممکن تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ جمیل اور اس کا شوہر عبرت کی موت مرے۔ کہتے ہیں کہ جمیل جب ایندھن کے لیے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لا رہی تھی تو گٹھے کی رسی اس کے گلے میں لپٹ گئی اور سانس رکنے کی وجہ سے اس کا دم نکل گیا۔ ابو لہب کا انجام بھی بہت عبرتناک تھا۔ جنگ بدر کے کچھ دن بعد ابو لہب پر ایک عجیب بیماری حملہ آور ہوئی جس میں اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے۔ ابو لہب کا سارا جسم گلنے لگا، پیپ بہنے لگی، اس کا پورا خاندان اس سے دور رہنے لگا، یہاں تک کہ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی رہی اور کسی نے دفن کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس بیماری کے خوف سے سب بھاگ گئے۔ آخرکار قریش کے کچھ غلاموں کو پیسے دے کر ابو لہب کی لاش کو لکڑیوں سے گھسیٹا گیا اور مکہ سے باہر لے جا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ جمیل اور اس کا شوہر کا وہی انجام ہوا جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی کہ اس کی گردن میں مونج کی رسیاں ڈال کر جہنم میں پھینکا گیا۔ جو عورت اس ہار پر فخر کرتی تھی کہ وہ اسے بیچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دے گی، اللہ نے اسے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، غرور اور تکبر کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی مخالفت کرتے ہیں۔ دنیا کی طاقت و حیثیت اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سامعین کرام، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اچھا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔